اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کے ٹوٹل پرسنالٹی مینیو میں 4-5 انگریڈینٹس اجزاء جو ہے وہ بہت خاص بائی ڈیفالٹ اس کے اندر پیدا کرتا ہے. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو یہ 5 یا 4 یا 6 کوالٹیز جو ہے یہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، یعنی یہ بائی برتھ ہوتے ہیں. ان میں اگر ہم گنیں کہ یہ کون سے فیچرز ہیں، اس کو ہم جبلی یا فطری یا فطرتن جو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ وہ انگریڈینٹس ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا بچہ جو چند دنوں کا بھی اگر ہے تو وہ فیئر کا اظہار بھی کرتا ہے، وہ خوف کا اظہار بھی کرتا ہے، وہ غصہ بھی کرتا ہے، وہ ناراض بھی ہوتا ہے، اور وہ لو کے سائنس بھی دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو 4 یا 5 چیزیں ہیں، اور اس میں ایک اور سیکس بھی شامل ہے، یہ جو 4-5 فیچرز ہیں یہ بائی برتھ ہوتے ہیں، بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں. اصل میں تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیے ایک ایسے، ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ 5-6 دریا ہیں اور یہ ہمارے جسم میں سے گزرتے ہیں تاکہ جسم کو سیراب کیا جا سکے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر ان دریاؤں میں فلڈ آ جائے، سیلاب آ جائے، تو بجائے اس کے کہ یہ اس علاقے کو، اس ایریا کو جو ہے سیراب کریں اور اچھا پروڈکٹ دیں، یہ الٹا بہت نقصان دینا شروع کر دیتا ہے، اور اس علاقے کی بھی تباہی اور آس پاس کے علاقوں کی بھی تباہی. ہم عام طور پہ ایموشن کو صرف غصہ کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ ایموشنز جو ہیں وہ غصہ ہوتا ہے. حالانکہ ایموشنز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو یہ 5-6 چیزیں آپ کو میں نے گنوائی ہیں، جس میں غصہ ہے، خوف ہے، سیکس ہے، سیڈ ہونا ہے، لو کرنا ہے یا ہیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں، یہ جب بھی اپنی لمٹ کو کراس کریں گی، ایک نیچرل لمٹ کو کراس کریں گی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایموشنل سٹیبلٹی کا پرابلم ہے. اور یہی چیز پھر وہاں پہ فوج میں، ISSB میں دیکھی جاتی ہے. یہ ایک کانشیس فینامنا ہے، یعنی آپ سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں جذبات میں آ گیا تھا تو اس لیے ایسا ہو گیا. ایکچولی یہ ایک کانشیس فینامنا، یعنی آپ سوچ سمجھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس بات کا خیال کیا جائے تو آپ اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب آپ اس کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کے بیہیویئر میں تبدیلی آ جاتی ہے، آپ کے فزیولوجیکل فارمیٹ میں تبدیلی آ جاتی ہے. بعض دفعہ غصے میں ایک آدمی کانپنا شروع کر دیتا ہے، خوف میں ایک آدمی کانپنا شروع کر دیتا ہے. اس کی بیہیویئرل چینجز میں آپ دیکھیں کہ اس کے چہرے پہ عجیب عجیب کلرز آتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ عجیب اس کے اینگلز جو ہیں چہرے کے وہ تبدیل ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے، یعنی ہم کسی کو بھی اگر ایموشنل سٹیٹ میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ایموشنل کرائسس کی سٹیٹ میں ہے یا ایموشنز میں ہے. انسان کی پرسنالٹی ایک ایسا بگٹر گھوڑا ہے، ایسا ایک طاقتور گھوڑا ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 باگیں یا 2 رسی جو ہے انسان کے ہاتھ میں دی ہیں، جو کہ کانشیسلی وہ کنٹرول اگر دونوں رسیوں کا وہ اچھا استعمال کرتا ہے تو اپنی پرسنالٹی کو وہ بہت اچھے طریقے سے ایک ترقی کے راستے پہ دوڑا سکتا ہے. اور اگر اس کا استعمال وہ صحیح نہیں کرتا تو ظاہر ہے پھر وہ گھوڑا جو ہے اپنے اصل ٹریک سے اتر کے تو دوسری طرف جا سکتا ہے. اس میں بڑا بیلنس ہو کے آپ نے یہ پرسنالٹی کنٹرول کرنی ہے. اگر آپ ایموشنز کو بہت زیادہ جو ہے استعمال کرتے ہیں تو ریشنلٹی کی رسی ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے، اور اگر آپ ایموشنز کو بالکل کولڈ کر لیں، ٹھنڈا کر دیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ بھی ریشنلٹی نہیں ہوگی، وہ بھی آپ کو نقصان دے گی اور معاشرہ آپ پہ چڑھ دوڑے گا. تو اس لیے یہ جو 2 رسیاں ہیں، یا کہہ لیں کہ ریشنلٹی اور جو ایموشنز کے ٹولز ہیں، ان کو بڑے بیلنس وے میں استعمال کرنا چاہیے. پرسنالٹی میں ایموشنل کنٹرول کی اگر ہم ایک اور مثال دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک یو شیپ کالم ہے، اور اس میں آدھا جو یو شیپ کا حصہ ہے وہ ریشنلٹی ہے، دانشمندی ہے، اور باقی آدھا جو ہے وہ ایموشنل ہے. اگر آپ ریشنلٹی کے کالم کو کم کر دیتے ہیں تو ایموشنل کالم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کی پرسنالٹی پہ اس کے اثرات ہوں گے. اور اسی طرح اگر آپ ایموشنز کو بالکل کم کر دیں اور خالص ریشنلٹی کا استعمال کریں
تو شاید یہ بھی آپ کی پرسنالٹی کو نقصان دے. تو یہ دونوں یو کالم میں یہ دونوں بڑے بیلنسڈ وے میں کھڑے ہونے چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایموشنل سٹیبلٹی کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ زندگی میں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ صرف ISSB کا معاملہ نہیں ہے. آپ اگر CSS میں اپیئر ہو رہے ہیں تو اس میں بھی یہ سارے فیچرز دیکھے جاتے ہیں. اور یہ صرف محض ملٹری کی جو ہے ہم ریکروٹمنٹ جو کرتے ہیں، یہ خالی اس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے بھی خاص طور پہ آپ آفیسرشپ کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں بغور دیکھی جاتی ہیں. اور ان کے امبیلنس ہونے کی صورت میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک بہت ذمہ دارانہ سیٹ، ایک بہت ذمہ دارانہ ریسپانسبلٹی یا ایک اسائنمنٹ جو ہے کسی ایسے افسر کو دے دی جائے کہ جو ایموشنلی جو ہے اسٹیبل نہ ہو. ایموشنل اسٹیبلٹی بیسکلی کہ کسی بھی کرائسس میں آپ اگر اپنے 3 باتوں پہ ڈٹے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایموشنلی اسٹیبل پرسنالٹی ہیں. اور یہی پرسنالٹی فوج میں یا آفیسرشپ کے لیے ریکوائرڈ ہے. وہ 3 چیزیں ہیں کہ آپ پروڈکٹیو رہیں، کہ جو اسائنمنٹ آپ کو دی گئی کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے آپ اس کو پھر بھی جاری رکھیں اور کر کے دکھائیں. دوسرے نمبر پہ آپ کا ڈٹرمینیشن، کہ آپ کا جو ایک آپ کی جو ڈٹرمینیشن ہے وہ برقرار رہے. ڈٹرمینیشن اصل میں ایک برین فورس ہوتی ہے، اور یہ اگر بریک ہوتی ہے تو یہ آپ کی ول کو بریک کر دیتی ہے. اس لیے ڈٹرمینیشن کا برقرار رہنا آپ کے ایموشنل سٹیبلٹی کا سائن ہے. تیسرے نمبر پہ آپ کا پرپز فل رہنا، کہ آپ نے کسی صورت بھی جو مقصد آپ کو دیا گیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور ہر صورت وہ پرپز پورا کر کے ہٹنا ہے. اور یہاں پہ آپ کی ول کا بڑا امتحان ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کا ریشنلٹی کا بڑا امتحان ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں مکس ہو کے جو چیز بناتی ہیں اس کو ہم ایموشنلی اسٹیبلٹی کہہ سکتے ہیں. ایموشنل ڈی اسٹیبلٹی کی ریزنز کیا، وجوہات کیا؟ سب سے پہلے وجوہات میں ہم کہیں گے کہ جتنا بھی براٹ اپ ہے، آپ کا پرورش ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے اس کی وجہ بنتی ہے. لیکن جو براٹ اپ یا پرورش جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بچے کی پیدائش سے لے کے جو پہلے 7 سال میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں یہاں تک کا جو عرصہ ہے، یہاں جو ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے، بیسیکلی یہ پرورش کہلاتی ہے. بعد میں پھر اس میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ماحول ہے اور اس کے پیئر گروپ ہیں، اور بہت سارے جو اس کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ٹولز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن جو اصل ٹریٹمنٹ ہے، جو انسٹالیشن ہے اس کے برین میں، جو اس کے اصل سافٹ ویئر انسٹال ہونے کا وقت ہے اور جو ٹائم ہے، وہ یہی چائلڈہڈ ہے. تو چائلڈہڈ میں جب مس ہینڈلنگ ہوتی ہے، جب صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، تو یہ براٹ اپ پیٹرن کی وجہ سے یہ سارے ایشوز پیدا ہوتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ بہت ایموشنل بھی ہو سکتا ہے، اور بہت وہ کول بھی ہو سکتا ہے، بہت ریشنل بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اس کو پہلے 7 سال میں کس قسم کا ماحول فراہم کیا گیا. اور یقین مانیں کہ یہ چیز جو ہے یہ پھر اتنا ڈیپ روٹڈ ہو جاتی ہیں کہ میں کہوں گا کہ انجرڈ ایگو ہوتی ہے وہ اس طرح زخمی ہو سکتی ہے، اس طرح انجرڈ ہو سکتی ہے کہ وہ ساری عمر جو ہے اس کی جڑیں جو ہے آپ کے اندر سب کانشیس میں آپ کی ایگو کے ساتھ جڑی رہتی ہیں. اور سب سے زیادہ جو پرابلم پیدا کرتی ہیں وہ یہی چیزیں پیدا کرتے ہیں. اس میں آپ اگر بہت زیادہ مار دھاڑ کرتے ہیں، بہت زیادہ سنب کرتے ہیں، ہر وقت ایک بچے کے سر پہ سوار رہتے ہیں، یا اس طرح کی اور بہت سی چیزیں، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ OCD کا جو پرابلم ہے، obsessive compulsive جو سنڈروم ہے، پرابلم ہے، جس میں کہ انسان اپنے ہاتھ دھوتا رہتا ہے اور اسے صفائی کا ایک جو ہے مخمصہ رہتا ہے کہ شاید وہ اس کے ہاتھ صاف نہیں ہیں. تو یہ پرابلم بھی بچپن میں جو ہے مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں، جب آپ بچپن میں صحیح ٹریٹ نہیں کریں گے تو بعد میں پھر 14 ایئرس کے بعد جب وہ اڈلٹہڈ میں آتا ہے تو پھر وہ اس کا اظہار شروع کر دیتا ہے. تو بہت احتیاط کیجیے، خاص طور پہ پہلے 7 ایئرس جو ہیں بچے کے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ، زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے پہلے 7 سال.
اور ایسے بچے پھر بہت ایزیلی ایکسائٹیبل ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پہ بہت غصہ کر جاتے ہیں. تو پہلی جو وجہ ہے ایموشنل ڈسٹیبلٹی کی، وہ وجہ ہے مس ہینڈلنگ ٹریٹمنٹ کی، کہ جب بچپن میں اس کے ساتھ اچھی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، اس کو اچھا ماحول فراہم نہیں کیا جاتا، تو پھر وہ ایموشنل پرابلم اس کے اندر آ جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ انوائرمنٹ ہے، اور پھر وہ انوائرمنٹ جس میں وہ رہ کے امیٹیشن کرتا ہے. بچہ عام طور پہ یا کوئی بھی پرسنالٹی، میں نے بتایا کہ پرسنالٹی میک اپ جو ہے سارا بچپن میں ہوتا ہے. تو بچپن میں جو بچے کے ارد گرد کا ماحول ہے، بچہ ہمیشہ اسی ماحول سے سیکھتا ہے. یہاں تک بھی امیٹیشن ہوتی ہے کہ جو ورڈز پیرنٹس یوز کرتے ہیں، بچہ بھی وہی ورڈز استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ امیٹیشن کتنا اسٹرانگ فیکٹر ہے آپ کے بچے کی پرورش کے لیے. تو آپ کے بچے کے ارد گرد کا جو ماحول ہوگا وہ جیسا ہوگا وہ ویسا ہی ڈیولپ کرے گا. اگر ہر وقت جو ہے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور گالی گلوچ ہوتی رہتی ہے، تو آپ پھر امید رکھیں کہ وہ بچہ یہی کچھ ریپروڈیوس کرے گا بڑے ہو کے، اور ماحول میں وہی کچھ واپس کرے گا جو کچھ آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں. تو جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جن گھروں میں بہت اچھا ماحول، یا خاص طور پہ اس کی ایک مثال کیڈٹ کالج میں بچوں کا ایڈمیشن، کہ جب وہ 8th کلاس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ 4 سال میں پھر اس بچے میں جو تبدیلی آتی ہے، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے 4 سال میں ماحول میں رہتا ہے، کہ جو ملٹری اورینٹڈ ہے، اور وہ بچہ 4 سالوں میں بہت ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی گین کر لیتا ہے. اور اس کو اگر ہم کمپیئر کر کے دیکھیں کسی عام دوسرے سول ماحول کے بچے سے، تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن کیڈٹ کالج میں بھی وہی بچے سلیکٹ ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں کا ماحول اچھا اور جن کی ٹریٹمنٹ جو ہے براٹ اپ کی بہت اچھی ہوئی ہو. تیسرے نمبر پہ جو وجہ ہے وہ بایولوجیکل ریزنز ہو سکتی ہیں، وہ ایریا وائز ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں، اور اسی کو ہم وراثتی یا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جینیٹک ریزنز بھی اس کی ہو سکتی ہیں. بایولوجیکل ریزنز کا میں یہ کہوں گا کہ سندھ کے مختلف علاقے جو بہت بیکورڈ ہیں اور جو بہت جہاں پہ پانی کے مسائل ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایچ پی لیول ڈفرنٹ ہیں، وہاں پہ جو ایموشنل جو ویریبلز ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں. اس کے مقابلے میں آپ اگر ایبٹ آباد میں یا ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، تو یہاں لوگ بہت سرخ و سفید اور ان کے بال بھی ریڈش، تو ظاہر بات ہے وہاں پہ ایچ پی لیول بھی ہائی ہے. تو ان کے جو ایموشنل ایٹیٹیوڈس ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. ایچ پی لیول کم زیادہ ہونے سے بڑا فرق پڑتا ہے. امریکہ دنیا میں ایسا ملک ہے جہاں پہ ایچ پی لیول سب سے زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کے بال بھی جو ہے وہ سنہرے یا سرخ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ ایموشنلی تھوڑے ایکسائٹیڈ ہیں، اور طاقت میں اور اپنے ایٹیٹیوڈس میں بڑے ایموشنل یا کہہ لیں کہ وہ زیادہ ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں وہ علاقے جہاں پہ ایچ پی لیول کم ہے، تو وہاں پہ ایٹیٹیوڈس ڈفرینٹ ہیں. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، بایولوجیکل ریزن میں کہوں گا، کہ جب انسان کو آکسیجن پوری نہیں ملتی، خاص طور پہ برین ایریا میں جب آکسیجن پوری نہیں ملتی، تو وہ سفوکیشن کا شکار ہوتا ہے اور کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے. اور یہ جو کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ پھر پرسنالٹی بسٹ اپ کر دیتی ہے یا ایموشنل بسٹ اپ کر دیتی ہے، اور ایک انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایموشنل اپنے بیہیویئر کا شکار ہو سکتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بایولوجیکل ریزنز بھی ہیں، علاقے کے حساب سے یہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے فار ایسٹ کے علاقے ہیں یہ بڑے ہائپر ایکٹیو مائنڈ کے لوگ ہیں، اور تھائی لینڈ کو دیکھ لیں، چائنا اور کوریا، جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ مینٹلی بہت ہی ہائپر ایکٹیو ہیں، اور ان کی آپ انوویشن دیکھ سکتے ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈس دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی وجہ یہ بایولوجیکل ریزنس ہیں، اور ان بایولوجیکل ریزنس کی وجہ سے پھر ان کے یہ جو 5 یا 6 پرسنالٹی مینیو کے انگریڈینٹس ہیں جس کو میں نے شروع میں گنوایا تھا، تو وہ اسی حساب سے پھر ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر اسی حساب سے رسپونڈ کرتے ہیں. بیمار ہو جانا، بیمار ہونے سے بھی ایموشنلی بڑا فرق پڑتا ہے. آپ اگر بہت صحت مند ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رویے، آپ کی سوچ مختلف ہے، اور اگر آپ کافی دیر سے بیمار چلے آ رہے ہیں تو پھر آپ کے رویے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. تو بیمار ہونا جو ہے یہ بھی، یا صحت مند ہونا، اس کی ایک وجہ ایموشنل اسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے.
بہرحال یہ 4 یا 5 ریزنز میں نے آپ کے سامنے گنوائی. ان سب میں جو میں یہ کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ پیرنٹس کی ریسپانسبلٹی. اس سارے کھیل میں ٹھیک ہے یہ بہت ساری چیزیں ان بورن یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، اور جو پیرنٹس کی جینیٹکس ہوتی ہے وہی بچے میں انکلکیٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی ذمہ داری وہ پیرنٹس پہ عائد ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پیرنٹس کو ان چیزوں کا بالکل نہیں پتا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو اصل براٹ اپ ٹائم ہے، جو پہلے 7 سال کا ٹائم ہے، بچہ عام طور پہ پیرنٹس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور بعد میں پھر وہ ایکسکیوزز کرتے ہیں کہ ہمارے بچے میں یہ پرابلم ہے اور وہ پرابلم ہے. لیکن مین ریزن جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے یا نیگلیجنس ہے، یا پیرنٹس کو اپنی ریسپانسبلٹی کا صحیح نہیں پتہ ہوتا. اس لیے ایک اور بات جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ایموشنل سٹیبلٹی کا ہونا کیوں ضروری ہے، اور ISSB یا CSS میں اس کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں کہ ISSB اور CSS پہلے میں نے جیسے کہ بتایا کہ یہ آفیسرشپ کے لیے ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے، اور ایک آفیسر کی پرسنالٹی جو ہے وہ ضرور بضرور ایموشنلی بہت سٹرانگ اور بہت ریشنل بیہیویئرس پہ مبنی ہونی چاہیے. اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا تو اس کا بہت سارا نقصان نہ صرف وہ اپنی ذات کو پہنچا سکتا ہے، بلکہ جو اس کے ارد گرد کا ماحول اور جو اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں، اس کے جو ماتحت لوگ ہوں گے، ان کو بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے. سب سے پہلے کہ یہ جو آفیسر ایک سلیکٹ کیا جاتا ہے، بیسکلی یہ ایک لیڈر ہوتا، اور اس نے بہت سارے مینجمنٹس کرنی ہوتی ہیں، اس نے اپنے پورے سسٹم کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اور اگر وہ ایموشنلی سٹیبل نہیں ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. نہ تو اس کا اچھا کنٹرول ہوگا اپنے انسٹیٹیوشن پہ، اور نہ ہی وہ اچھا مینیج کر سکے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ ہی عرصے میں اس کی تمام جو اس کا جو زیر اثر علاقہ ہے یا ادارہ ہے وہ خاصا مس مینیج ہو جائے گا، اور وہ پروڈکٹیوٹی نہیں دے سکتا جو کہ اس کو اسائن کی گئی ہے. ایک جو ہے لیڈر جو ہوتا ہے، جو کہ بیسیکلی آفیسر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر ویژن کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ایموشنل ہونا اور ریشنل ہونا یہ دو ایک دوسرے کے الٹ چیزیں ہیں. ریشنلٹی میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کول اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ جس میں ویژن اگر موجود ہے تو وہ اس ویژن کے تھرو بہت کچھ دیکھ سکتا ہے. لیکن ایموشنل اگر اسٹیٹ آف مائنڈ ہے تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایموشنل ہونا جو ہے وہ آپ کے دماغ میں ایک طرح سے دھواں بھر دیتا ہے، اور وہ دھواں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ آپ کے ویژن کو اور آپ کی اس وقت کی اسٹیٹ کو بالکل دھندلا دیتا ہے، اور اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، جس کا نتیجہ سوائے اس کے کہ ایک ہیزرڈنس پیدا ہو اور کچھ نہیں ہو سکتی. تو جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. وہ اپنے ایموشنز کو بڑے اچھے بیلنس وے میں کنٹرول کرتا ہے، اور سچویشن کے مطابق اور اس کی جتنی کوانٹٹی اور جس طرح کی اس کی ایک فارمیٹ چاہیے اس وقت، اس کو وہ استعمال کرتا ہے. یہ ہمارا پہلا چیپٹر تھا، اور اس میں آپ کو میں نے ایموشنز کیا ہیں، ایموشنل اسٹیبلٹی کیا ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، یہاں تک یہ 4 اس کے جو اجزاء کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اسی ویڈیو کا جو دوسرا پارٹ ہوگا وہ اب صرف اور صرف اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر ہوگا کہ اگر ہم ایموشنلی انسٹیبل ہو جاتے ہیں تو اس کو اسٹیبل کرنے کے کیا ٹپس ہو سکتے ہیں. یہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگی. ہوپ فلی کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا. آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں، اور اپنے جو ہے آراء سے، اپنے اوپینین سے ہمیں ضرور فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اس کو ان ویڈیوز کو اور بہتر سے بہتر کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر اس کی ٹپس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.